اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی پر مشتمل مسائل اور ان کے شرعی حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام کے 1-2 کویسچنز رہتے تھے، پہلے وہ لیں گے اور پھر انشاءاللہ آج کے جو آفر کویسچنز ہیں اور پھر ہماری کالز بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ یہ نماز میں جھومتی بہت زیادہ ہیں اور جان بوجھ کر بھی جھومتی ہیں کہ مطلب ایک ذوق بعض اوقات نماز میں آتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، شریعت کو سکون کے ساتھ اور ساکت حالت میں نماز ادا کرنا مطلوب اور محبوب ہے۔ نماز میں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ایک بادشاہ سامنے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہوں، ایسا تصور تو قائم نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، جو ہمیں ایک شریعت نے تصور دیا ہے کہ تم اس طرح نماز ادا کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو تصور یہ دیا گیا ہے، سمجھیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور یہ ایک عام ضابطہ قاعدہ ہے عرفاً بھی اور عقلاً بھی اور ماحول کے اعتبار سے بھی، کہ اگر آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے سامنے کھڑے ہوں تو کوئی بھی جھوم کر اپنے کوئی مسائل ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ ساکت اور باادب کھڑا ہونا ہی مطلوب اور محبوب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس عادت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے جھوم کے نماز پڑھنا، اگر آپ اسے کہیں کہ شاید یہ خشوع اور خضوع ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حالت نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا، یعنی اس کی توجہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف، امور آخرت کی طرف ہوتی، دنیا کی طرف نہ ہوتی، تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی ساکت ہوتا یہ اور پھر نماز ادا کرتا۔ تو اس لیے جھومنا یہ خلاف سنت ہے، ایسا نہ کریں۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے دل میں ارادہ کیا، بلکہ یوں وعدہ کیا کہ اگر میرے اب کوئی ڈیلیوری وغیرہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اب اس میں وہ بات سمجھا نہیں سکی تھی شاید، یا میں نہیں سمجھ پایا تھا، تو 2 اس میں پہلو بہرحال نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ خوف تھا کہ اگر ڈیلیوری ہوئی تو میں مر جاؤں گی، اور ایک ہے کہ یہ ارادہ تھا کہ اگر ڈیلیوری ہوئی تو پھر میں مر جاؤں گی۔ تو اگر صرف خوف دل میں پیدا ہوا تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ خوف کا آنا دل میں یہ غیر ارادی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غیر ارادی امور پر جو انسان کی قدرت و اختیار سے باہر ہو کسی قسم کی گرفت نہیں فرماتا ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ صورتحال تھی کہ آپ نے کہا کہ بھی اب ڈیلیوری میری نہیں ہونی چاہیے، میں پریگننٹ نہ ہوں، اور اگر ہو گئی تو پھر میں مر ہی جاؤں گی، بس ارادہ کر لیا یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اگر اللہ تعالیٰ اگر میں حاملہ ہوئی تو بس میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ مر جاؤں گی، تو یہ ایک ارادہ خودکشی محسوس ہوتا ہے، اور جس طرح خودکشی حرام ہے ایسے اس کا ارادہ کرنا بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گی۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا تھا، آفر کویسچن ہے، کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ میرے ماں باپ کو بعض اوقات بہت زیادہ گالیاں بکتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ اگر میں خاموش رہتی ہوں تو برداشت نہیں ہوتا، اور میں بولتی ہوں تو پھر گھر میں اور زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، تو میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسے جو بھی شوہر جو اپنی بیوی کو کمزور سمجھ کر اس کو گالیاں بکتے ہیں، مارتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ آج یہ کمزور سی اگر مخلوق ہے جس کو آپ کمزور سمجھ کر اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی، آپ کی محتاج ہے، مجبور محض ہے، اس طرح کسی کی غربت سے، کسی کی کمزوری سے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے ذلیل کرنا، اسے مارنا، پیٹنا، حقیر سمجھنا، یہ سب گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور میدان محشر میں یہی مظلومہ جب پہنچے گی اور آپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، تو اس عورت کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول ہوں گے، اور یہ شخص بے یار و مددگار ہوگا۔ اس لیے اس کو سمجھ لیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بھی شیطان اکسائے کہ بیوی کو مارو یا پیٹو یا گالیاں بکو، تو فوراً اپنی بہن کا اور اپنی بیٹی کا تصور لے کر آئیں کہ اگر اس کی جگہ میری بہن ہوتی اور میں سمجھ لیں ایک بہنوئی ہوتا، اپنا بہنوئی، اور اگر میری بیٹی ہوتی اور میری جگہ میرا داماد ہوتا، تو کیا میں پسند کرتا کہ میری بہن کو اس طرح مارا جائے، اس کو گالیاں بکی جائیں؟ تو کبھی بھی آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، تو پھر دوسرے کی بیٹی، دوسرے کی بہن، اس کو آپ اس طرح کیوں پسند کر رہے ہیں؟
پہلی بات تو یہ شوہر کو خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی بک کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ یہ بھی ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا۔ چنانچہ اس پہ بھی ذرا مرد حضرات کو توجہ کرنی چاہیے کہ اگر بیوی کو گالیاں بک رہے ہیں اور وہ سامنے تو نہیں کہہ رہی لیکن ہو سکتا ہے پیٹھ پیچھے، یا بعض ہوتی ہیں جو سامنے بھی بکنا شروع کر دیتی ہیں، جس نے ابتدا کی ہے حقیقتاً وبال اس پر ہے، دوسرے پر بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو گالیاں بکنا جائز ہو جائے گا، لیکن چونکہ انہوں نے کی تو اس کو تو گالی بکنے کا گناہ، پھر اپنے ماں باپ کو گالیاں بکوانا، یہ اس پہ گریفت ہے۔ اس پہ ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں لیکن کالر منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے چند سوال آتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کسی کو اگر بار بار یہ بھول جاتا ہو کہ بھئی میں نے سجدہ کیا، ایک کیا یا دو کیا یا رکوع کیا یا نہیں کیا، تو اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اس کو کہ اپنی یادداشت کو اچھا کر سکے؟ اگلا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ دعا کرنی جائز ہے کہ نہیں کہ مدینے میں مولا گھر تو مجھے دے دے، چاہے جنت میں دے یا نہ دے، کیسی دعا کر سکتی ہیں؟ میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ مدرسے والوں کا ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے بار بار پیسے مانگنا کیسا ہے؟ اور اسی حوالے سے میرا اگلا کوشچن یہ کہ مدرسہ کے تمام اخراجات، ایک بار دوبارہ یہ تیسرا کوشچن دوبارہ کہیے گا۔ یہ مدرسہ والوں کا ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ مدرسے کے تمام اخراجات، باجیوں کی فیسیں، مدرسے کی محافل کے اخراجات، لنگر وغیرہ کے خرچے، یہ عامت الناس کے ذمہ ہے یا مدرسہ جن کا ہے ان کے ذمہ داری یہ بنتی ہے؟ ان سلسلے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ اور میرا ایک منٹ آپ نے کہا کہ یہ ضرورتیں پورے کرنے کی ذمہ داری مسجد کی، مدرسے کے مینجمنٹ کی ہے یا عامت الناس کی ہے؟ یا ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا کوشچن یہ کہ مدرسہ میں اے سی لگوانے کے لیے مدرسے کی طالبات کو گلی گلی، دروازے پر باجیوں کا بھیجنا کہ ایسے نکلوا کے اور لوگوں سے ہم مدرسے میں اے سی لگوانا چاہتے ہیں، کہ ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ حالانکہ اس علاقے میں عرف یہ ہے کہ پنکھوں اور کولر وغیرہ سے گزارا ہو جاتا ہے۔ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ مکہ مدینہ میں ہوٹل میں ایک کمرے میں محارم غیر محارم نہیں رہ سکتے ہیں، تو اگر ٹریول ایجنسی والا جانے سے پہلے یقین دلائے کہ آپ کے کمرے میں کوئی غیر محرم نہیں رہے گا اور آپ کے ہوٹل کے کمرے بھی قریب ہوں گے، تو پھر وہاں گئے تو وہاں پہ صورتحال برعکس نکلی، تو اس صورت میں پھنس جائے تو ظاہر کیا کرے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے گا۔ بعض زائرین جو ہیں وہاں پہ ٹریول ایجنسی والوں کو بہت زیادہ بد دعائیں دیتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال تو کل جو آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا نا، کسی خاتون نے پوچھا تھا کہ مکروہ وقت ہو تو شارٹ کر کے نماز پڑھ لیں، تو وہ تو انہوں نے مکروہ وقت کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فجر میں بہت تنگ وقت میں آنکھ کھلتی ہے جی، اور بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، جیسے فرائض پڑھ لیں تو بہت ہے، تو اس صورت میں کیا ہم ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے کل انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ تصویر پڑھ لیں اور وہ جو ایکسٹرا وغیرہ جو بھی تھا؟ جی ٹھیک، اس بارے میں بتائیے گا۔ اور مفتی صاحب، ہمارے یہاں جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی انسان روزانہ ڈیلی کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے، لیکن آج وہ کسی وجہ سے بیٹھ کے پڑھے گا تو کھڑے ہو کے پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایسے کہتے ہیں۔ لیکن ایسا ہو کہ کثرت مصروفیت کے باعث اس نے آج نفل پڑھے ہی نہیں، لیکن اس کی نیت ارادہ تھا، تو اس کو پھر پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ اس نے عمل تو کیا ہی نہیں، پھر بھی ثواب ملے گا کیا؟ اور مفتی صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کچھ باتیں اڑی سمجھ میں سننے میں آ رہی ہیں کہ میگی، میکرونی وغیرہ جو پاستا کے جتنے بھی یہ پروڈکٹ کھائے جاتے ہیں اس پہ کہتے ہیں کہ نا سور کا گوشت اس میں ملا ہوا ہے، اور جیسے یہ چاکلیٹس وغیرہ ہیں اس میں بھی کہہ رہے ہیں، اور نیٹ پہ بھی کچھ اس کی ویڈیوز دیکھنے میں آئی ہیں، تو اس بارے میں بتائیے گا اور علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ بکے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان چونکہ نفوس قدسیہ تھے، پاکیزہ لوگ تھے، وہ حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو گالی کون بکے گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی بکے اور وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی بکے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی بکی ہے۔ تو لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا بالکل غلط ہے۔
لیکن آخر میں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ بعض بہنوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے. یہ بعض اوقات اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو تو شمار ہی نہیں کرتی ہیں. شوہر کہتا ہے کہ بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے، گندگی ہوگی. شوہر کہتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، ضرور وہ کام کریں گی. شوہر کہتا ہے یہ کام وقت پہ کر دینا، ہمیشہ ڈیلے ہوگا. شوہر کہتا ہے کہ کھانا اس وقت مجھے چاہیے، وہ اپنے کو باتوں میں لگی رہیں گی. اور پھر جب شوہر غصے کا اظہار کرے تو کہتی ہیں کہ تم نے ہماری بے عزتی کر دی ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس لیے بہنوں کو بھی تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ شوہر کو اس اسٹیج تک نہ پہنچائیں کہ جہاں پر وہ ہائپر ہو کر اپنی قوت برداشت کھو کر اس قسم کے نازیبہ کلمات اپنی زبان سے نکالے. اگر کوئی خاتون اپنی مسلسل اس طرح کی حرکات سے شوہر کو اس حد تک لے آتی ہیں کہ وہ گالی بکے یا مارے تو شوہر تو گناہگار ہو گئی ہوگا، یہ بہن بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہوں گی. اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ کام سارے کر لیں گی اور آخر میں جب کیس بیان کرنے کی باری آئے گی تو اس سے بڑی مظلومہ کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے. اپنا کوئی عیب نہیں بتائیں گی، کوئی قصور نہیں بتائیں گی، سارا یہ آدم کا بیٹا ہے، بنت حوا جو ہے بالکل پاکیزہ ہے. یہ میرے تو بہت پرانے میں تو عرصے دراز سے کیسز حل کر رہا ہوں. پھر جب ہم تھوڑا سا کریدتے ہیں تو پھر یہ بہنیں جو ہے وہ اپنے وہ پاکیزہ کارنامے بھی ذکر کرتی ہیں جس کی وجہ سے شوہر مکروہ کام پر مجبور ہوا تھا. تو اس لیے بہنیں برا نہ مانیں. پہلے میں نے شوہروں کو ہی برا کہا ہے. بعض خاتون کہتی ہے کہ آپ شوہروں کی فیور کرتے ہیں اور عورتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں ایک بیلنس کوشش کرتا ہوں کہ بیلنس بیان ہو، تو اس لیے بہنوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے. ایک کال اور لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کویسچن یہ ہے کہ نا ہم جب رشتے کیے جاتے ہیں نا تو شادی بیاہ پہ بہن مجھے آپ کی آواز بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی. بس آواز سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے علاوہ نہیں آ رہی. ذرا زور سے بولیے، اونچی آواز سے بولیں. جی یہ رشتے کیے جاتے ہیں نا تو شادی بیاہ پہ تو حق میں تو اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے. اچھا. لیکن جو ہے اضافی پیسے جو ہیں وہ لکھوائے جاتے ہیں. اضافی پیسے یعنی مہر کے طور پر زیادہ پیسے لکھواتے ہیں؟ جی تحفظ کے طور پر کچھ رقم لکھوائی جاتی ہے، 1 لاکھ 2-3 لاکھ لکھوائے جاتے ہیں کہ اگر طلاق کی صورت ہوئی تو اتنے پیسے دینے ہوں گے. تو اس کی صحیح حکم کیا ہوگا؟ اور ایک جو ہے وہ سونا جو ہے وہ مرد پہ حرام ہے. تو میں چکوال کی طرف سے بات کر رہی ہوں نا، چکوال سے تو ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ مٹھی وغیرہ پہنائی جاتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں بہن انشاءاللہ. تھوڑا سا ایک بریک لینا ہے. میں سمجھ گیا آپ کا سوال، عرض کرتا ہوں. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا. ایک طرف بیمار ماں ہے اور دوسری طرف شوہر ہے. ماں ہے اور شوہر؟ جی ویری گڈ. پھر دونوں کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا جھوٹ بولتے جس سے نہ ماں کو نقصان ہو نہ شوہر کو اور دونوں خوش بھی رہیں. مثلاً کوئی بھی ایسا جھوٹ بتائیں نا، کوئی مثال تو دیں تاکہ میں اس جھوٹ کا اندازہ تو کروں کہ بہنیں کس حد تک جھوٹ بول سکتی ہیں. کہ ماں سے کہے کہ شوہر مثلا جلدی جلدی ہم آپ کا کر رہے ہیں، شوہر آئے گا تو ناراض ہوگا. اچھا. شوہر سے کہے کہ ماں نے بلایا ہے تو ہم نے جانا ہے، اس قسم کا جھوٹ. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. اور ایک سوال. جی جی بولیے بول لیں. اور ایک ہے میری ماں جو ہے وہ 11 سال سے بیمار ہے. اچھا جی. تو وہ بستر پہ ہیں، ان کا پیمپر وغیرہ چینج کرتے ہوئے اکثر ہم لوگ وہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں یا اللہ تو نے کس آزمائش میں ڈالا ہے. ایک طرف گھر بھی ہے، پھر ماں کا بھی کرنا ہوتا ہے. تو اکثر ہمارے دل میں بڑا شکایت اللہ تعالیٰ سے دل میں کرتے ہیں، ماں کے سامنے نہیں. جی جی. تو اس کے بارے میں ہمارا شریعت میں کیا حکم ہے؟ مرد بیٹیوں کے لیے کتنی ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے وہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں بہن، ضرور عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ ذرا سنتے رہیے گا. ایک یہ سوال کیا تھا کہ کسی نے یہ حدیث بیان کی ہے ان کے سامنے کہ گرم کھانا کھانا منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ میری عادت تو گرم کھانا کھانے کی ہے، تو کیا میں حدیث کی مخالفت کر رہا ہوں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الاموری اوسطھا، کہ تمام کاموں میں درمیانہ راستہ اختیار کرنا سب سے بہتر ہے. لہٰذا ان دونوں جو یہ حدیث کے 2 پہلو ہیں ان میں تطبیق یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا. حالانکہ بعض اوقات طبیعت گرم کھانے کی طرف راغب ہوتی ہے، اس سے مراد ایسا کھانا ہے
کہ جو آپ کی زبان کو جلا دے گا، جو آپ کو بہت ہی زیادہ مطلب گرم ہو کہ آپ اسے اتاریں تو معدے کے اندر معدے کو نقصان پہنچے گا، حلق میں چھالے پڑ جائیں گے. جیسے گرم آلو کبھی کبھی کھا لیتے ہیں لوگ، منہ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر منہ بھاپ نکالتے رہتے ہیں بہت دیر تک، اس کو منہ میں جگہ پلٹتے رہتے ہیں اس کی تاکہ ایک جگہ کوئی جل نہ جائے، زبان یا مسوڑے وغیرہ. تو اس طرح کا گرم کھانا کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں جو کھانے کھائے جاتے تھے اس میں گھی نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن آج تو بہت زیادہ گھی ڈلتا ہے. ہمارے ہاں تو بعض ایسا ہوتا ہے کہ جو مسالے ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور تری اتنی اوپر تیر رہی ہوتی ہے اور اس میں ڈبو کر زہر اپنے پیٹ میں اتار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو فیٹ جا کر اندر مطلب کولیسٹرول کو بڑھائے گا اور پھر ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھیں گے، فالج بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ٹھنڈا کھانے کا حکم دے کہ بالکل چکنائی جم چکی ہو اور اس کے اندر ڈال کے کھا رہے ہوں. لہٰذا یہاں بھی درمیانی معاملہ ہوگا کہ بہت زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے کو کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کھانا کھاؤ کہ نہ تو بہت زیادہ گرم ہو کے نقصان پہنچائے، نہ اتنا زیادہ ٹھنڈا کہ باعث نقصان ہو جائے، اس کی حرارت نکل چکی ہو اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو. اس طرح کے درمیانے کھانا کھانے کا حکم دیا گیا ہے. اب آپ اپنے کھانے کے بارے میں غور کر لیں. اگر تو آپ اتنا گرم کھانا کھاتے ہیں کہ آپ کی زبان جلتی ہے اور آپ کے معدے میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، پھر تو آپ خلاف سنت اور مکروہ کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا نارمل کر کے کھاتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی کھائے تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ عادی لوگ زیادہ گرم کھا سکتے ہیں اور جو اتنے عادی نہیں ہوتے ان کے لیے وہ بہت گرم ہوتا ہے. تو اتنا گرم کہ عام آدمی بھی کھائے تو اس کو تکلیف نہ ہو، اگر اتنا آپ کھاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے، کیونکہ بہت ٹھنڈا کھانا کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ دونوں میں آپ تطبیق پیدا کر لیں، اعتدال کا راستہ اختیار کریں، یہی بہتر ہے. ایک انہوں نے کہا کہ ایک کاروباری شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک امپلائی رکھا اور وہ اپنے فیلڈ کا بہت ہی ماہر شخص ہے کہ اب میں جانتا ہوں کہ یہ کچھ کرپشن کر رہا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، پیسے مارتا ہے، لیکن کام بہت اچھا کرتا ہے کہ جب اس کا مجھے آخر میں نفع ہوتا ہے تو اس کی کرپشن سے کئی گنا زیادہ مجھے نفع ہوتا ہے. کام کا آدمی ہے. اب میں جان بوجھ کر اس کی کرپشن کو نظر انداز کرتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اگر میں اس کو پکڑوں گا تو یہ ناراض ہو کے یہاں سے چلا جائے گا، تو میں تھوڑا بہت کھانے دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ کما کر دے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ جو میں اس کو کھانے دے رہا ہوں، خیانت کرنے دے رہا ہوں جان بوجھ کر، اس پر آخرت پہ میری گرفت ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک برے کام کی اجازت دیتا ہے اور بسا اوقات کسی صحیح مصلحت کی بنا پر برے کام کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس سے چشم پوشی کرتا ہے. اگر تو آپ اجازت دے رہے ہیں اس کو کہ تم کرو ایسا تو پھر تو آپ گناہ گار ہیں. اور اگر یہی جو آپ نے ایک ماحول بنایا یا ایک آپ نے جو صورتحال بیان کی ہے کہ آپ اسے اجازت نہیں دے رہے بلکہ اپنی اعراض کر رہے ہیں، چشم پوشی کر رہے ہیں، گرفت نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور گرفت کرنے کے اندر نقصان کے پہلو زیادہ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کی آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی. اس کی ایک نظیر میں مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہمارے مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے ان پر اسلام کو پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، اگر قبول نہ کریں تو ان کو آفر کرو کہ تم ذمی بن جاؤ، یعنی تم ماہانہ یا سالانہ ہمیں ٹیکس دو جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، پھر تمہاری حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس آ جائے گا. اور اس ذمی کافر کا حکم یہ ہوتا تھا کہ مسلمان اس کی عبادات وغیرہ سے، اس کے معمولات سے اعراض کریں گے. اجازت نہیں ہے کہ تمہیں اجازت ہے بلکہ اعراض کریں گے، چشم پوشی کریں گے اور وہ اپنے تمام مذہبی معاملات اور رسومات آزادانہ طور پہ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں اسی کی نظیر ہے، اگر مسلمان یہ والی صورت نہ رکھتے، یا تو مسلمان ہو یا تمہیں مارا جائے گا، تو نتیجہ نکلتا کہ وہ مقابلے پر لازمی طور پر آتے اور درمیانی صورت تو تھی نہیں، یا تو مارے جاتے، مسلمان زبردستی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اور اسی طریقے سے پھر جب ان کو وہ مارے جاتے، کچھ لوگ بچ جاتے، ان کے دل میں اسلام کی دشمنی رہتی، وہ اسلام کو کبھی قریب سے نہ دیکھ پاتے. تو گویا کہ اس طرح کی آفر نہ کرنے میں نقصان کے پہلو بہت زیادہ تھے، جبکہ ان کو ذمی کافر بنانے میں جب مسلمان عدل و انصاف سے کام لیتے تھے تو وہی ذمی کافر بعض اوقات یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری جو حکومتیں تھیں وہ غلط تھیں اور مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں. پھر وہ اسلام کی محبت دل میں آتی تھی، اسلام کے قریب آ جاتے تھے. تو اعراض میں، اجازت میں فرق سمجھ لیں. تو اس کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو منع کیا کہ تم ان آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلو، آئندہ میں نہ دیکھو.
اب ایک دفعہ باپ کام سے واپس آیا تو بیٹا انہی کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن باپ نے سوچا اگر میں اس کو سب کے سامنے گرفت کروں گا ڈسہارٹ ہوگا اور سکتا ہے ضد میں آ جائے، تو وہ چپ چاپ گھر آ گیا کہ میں بعد میں اس سے جب واپس آئے گا تو پوچھوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے اس کو کھیلنے کی اجازت دی ہے یا چشم پوشی کی ہے؟ تو آپ جواب دیں گے یقیناً اجازت نہیں دی، بلکہ مصلحتاً اس نے اپنی نگاہیں اس سے پھیری، اس کو اعراض کہنا کہتے ہیں، چشم پوشی کرنا کہتے ہیں۔ بس یہاں پر یہی ہے کہ اگر آپ اعراض کر رہے ہیں، چشم پوشی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو اچھا کما کر دے رہا ہے، تھوڑا بہت خیانت کر رہا ہے، تو اجازت نہیں دے، اعراض کرے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ گرفت کریں گے وہ ادھر سے چلا جائے گا، کسی اور کو فائدہ پہنچائے گا اور آپ بڑے فائدوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے بہتر صورت تو یہی ہوگی کہ اگر کسی طرح اس کو سمجھا کر اس کی تنخواہ بڑھا دیں، جو جتنی وہ خیانت کر رہا ہے اتنی تنخواہ بڑھا دیں، کیونکہ اس نے ویسے بھی کھانا ہے تو جائز طریقے سے اس کو مل جائے گا، یہ سب سے بیسٹ صورت ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں، بعضوں کو حرام کھانے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں نقصان کا پہلو آپ زیادہ دیکھیں کہ گرفت کرنے میں نقصان زیادہ ہے، تو پھر آپ ایک مصلحت اور حکمت اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا، چلیں پہلے میں آج کی کویسچن لے لیتا ہوں اور پھر بعد میں کرتا ہوں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے وہ بار بار بھول کر کبھی ایک سجدہ کر دیتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایک کر دیتا ہے، اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ رکوع کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اپنی یادداشت کو اچھا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر تو یہ معاملات کسی بوڑھے شخص کے ساتھ ہیں تو پھر تو یہ بڑھاپا ہی ایک مسئلہ ہے اور سبب ہے، اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جب کثرت سے بیماریاں ہوں، بڑھاپا آ جائے تو انسان کی یادداشت بحال رہے، یہ عموماً ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بار بار نماز کو دہرائیں نہیں، اسی طرح نماز کو اپنے جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اگر کسی جوان کے ساتھ ایسا ہے تو یہ اصل میں حافظے کی کمی نہیں ہوتی، یہ عدم توجہ ہی ہوتی ہے، ذہن کسی اور طرف گیا ہوتا ہے، کرکٹ کی طرف گیا ہوا ہے، کچھ اور فیس بک کی طرف، فضولیات کی طرف، اور چیزوں کی طرف، تو پھر انسان کو یاد نہیں رہتا، یا کام کی مصروفیات ہوتی ہیں، ایسا بھی ہے، ضروری نہیں کہ فضولیات ہوں، برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ نماز سے پہلے اپنے مصلی پہ کھڑا ہو کر ارادہ کرے کہ آج میں اس طرح نماز ادا کروں گا کہ انشاءاللہ دنیا کا کوئی خیال دل میں نہیں لاؤں گا اور مکمل توجہ کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ اور پھر جب وہ یہ ذہن کو حاضر رکھ کر نماز ادا کرے تو کہیں پہ توجہ نہ جانے دے، کسی وسوسے کو دل میں جگہ نہ دے، اور کنٹینیوسلی نماز کو ادا کرے۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر نماز کے آغاز میں اپنے ساتھ پختہ وعدہ کر لیا جائے، پختہ ارادہ کر لیا جائے کہ اب میں مکمل توجہ سے نماز ادا کروں گا، تو انشاءاللہ کوئی رکعت وغیرہ یا سجدہ بھولے گا نہیں۔ تو یہ بھول نہیں ہے حقیقتاً، یہ توجہ کسی اور طرف چلے جانا ہے، اس وجہ سے یہاں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جنت دے یا نہ دے، مدینے میں گھر دے دے، ایسی دعا جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ بالکل صحیح دعا نہیں ہے۔ مطلب یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے سے محبت کا اظہار اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے جنت کی توہین کر دی جائے، یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بکثرت ثابت ہے کہ انہوں نے جنت کے لیے بعض اوقات جہاد کیا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے، وہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، کھجوریں ہاتھ میں تھیں، پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں گا تو کیا میرے لیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا آپ کے لیے جنت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھاؤں تو پھر بھی اس میں دیر ہو جائے گی، ادھر ہی کھجوریں پھینکی، جا کر شہید ہو گئے۔ اب آپ بتائیں وہ جنت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ آپ یہ کریں جنت ملے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وسارعوا کے الفاظ ہیں کہ جنت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھو، قرآن میں جا بجا ترغیبات ہیں۔ تو پھر آپ یہ سوچئے کہ جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، رسول دے رہے ہوں، صحابہ اس کے لیے عمل کر رہے ہوں، وہ کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ اور یہ صرف جو مطلب میں نے یہ سمجھا ہے کہ نعتیں وغیرہ سنتے ہیں یا کوئی بیان سن لیا، وقتی طور پہ قلب پر ایک کیفیت طاری ہوئی تو جی مدینے کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے۔ اگر جنت کا ایک نظارہ آپ دیکھ لیں تو پھر آپ سے سوال کیا جائے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر میں آخری بات یہ سمجھا دیتا ہوں کہ معذاللہ یہ نہیں کہ میں مدینے کی حقارت بیان کر رہا ہوں، بلکہ مدینہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی ٹھکانہ ہے اور جنت ہے دائمی ٹھکانہ۔ جب مکے میں سرکار تھے عارضی طور پر، پھر مدینے میں دنیا کے اندر مدینے میں مستقل طور پر آئے تو آپ دیکھیں مدینے کی ویلیو بڑھ گئی اور مکے کی کم ہوئی ہے، اور جب سرکار مدینے سے جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ہمیشہ رہیں گے، تو پھر اس کی تمنا اور طلب کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، جو بھی کویسچن تھا کہ کوئی دعا کر رہا ہے کہ جی جنت اللہ تعالیٰ تو مجھے دے نہ دے، مدینے میں گھر دے دے، تو اس طرح تقابل کے ساتھ ہرگز دعا نہ مانگے۔ میدان محشر میں آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ، وہاں آپ دیکھ لیں کہ شاید جو یہ اس طرح دعا مانگ رہا ہے سب سے پہلے یہ بھاگ کے جنت میں جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں رہائش کی تمنا کرنے ایک الگ چیز ہے، اور ادھر مدفن مل جائے یہ الگ چیز ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مدینے کی مستقل رہائش مکروہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا مفتی صاحب نے؟ وہ اس جہت سے کہا کرتے تھے کہ جو کبھی کبھار مدینے جائے تو آداب ملحوظ رکھے گا، دل پہ ایک ہیبت ہے، ایک روب طاری رہے گا، لیکن جو مستقل طور پہ وہاں پہ رہے گا اور وہ عام آدمی ہو، یہ خواص کی بات نہیں، عام آدمی ہو، تو پھر کچھ عرصے بعد ہی وہ اتنا احترام اس کے دل میں باقی نہیں رہے گا، اکثر ایسی ہوتا ہے، اور پھر وہ بے ادبیوں کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے عام شخص کے لیے کہ جو مستقل وہاں رہائش اختیار کرے اور پھر وہ کیفیات اس کی باقی نہ رہیں جو دور رہ کر اس کی کیفیات تھیں، اور وہ کسی بے ادبی کا مرتکب ہو جائے، تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ یہاں پر نہ رہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، بلکہ بہت سارے اس میں میری تائید کریں گے کہ بعض اوقات جب حج کرنے کے بعد لوگ مدینے پہنچتے ہیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ وہ گھڑیاں دیکھتے ہیں، یہ کتنے دن رہ گئے گھر واپس جائیں، اور کیسے تیسے جب 8 دن پورے ہوتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے گندی گندی گالیاں بکتے ہوئے اور گریبان تھامتے ہوئے اور بیزار ہوتے ہوئے۔ ایسا شخص اگر مستقل رہے جو 8 دن یہاں سے نہیں گزار سکا، تو اس کے لیے امام اعظم نے صحیح فرمایا۔ اس لیے مستقل رہائش مدینے کی ملے تو پھر یوں دعا کریں اللہ تعالیٰ ذوق کے ساتھ دے، عافیت کے ساتھ دے، اور بہت بہتر ہے کہ آپ دور رہ کر مدینے کی محبت میں گم رہیں۔ ہاں یہ تمنا کریں اللہ تعالیٰ میں وہاں پہنچوں تو اللہ تعالیٰ تو مجھے موت عطا فرما، مجھے مدینے کی موت اور مدینے کی شہادت عطا فرما دے تاکہ وہیں کا مدفن مل جائے۔ اس دعا کا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مدینے کے علاوہ کہیں نہ مارنا اور مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہوئی ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک مدرسہ ہے وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ہر چھوٹی بڑی ضرورت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ضرورت سے زائد سوال کرنے ایک الگ ہوتا ہے۔ اگر واقعی صحیح ضرورت کے لیے وہ کویسچن کرتے ہیں کہ لوگ از خود ڈونیٹ نہیں کرتے ہیں، لوگ مدد نہیں کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں، جس سے اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ شادی بیاہ میں لاکھوں خرچ کر دیں گے، مدرسے میں نہیں دیں گے، گانا گانے والے ناچنے والوں کو وہ پیسہ دے دیں گے لیکن قاری صاحب کو وہ پیسہ نہیں دیں گے، یا مدرسے میں پیسہ نہیں دیں گے۔ ناراض مت ہوئیے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی نام و نمود کے لیے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے کام کرنے والوں پر خرچ کرنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسی پبلک وہاں پر ہے تو پھر ان کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں حرج نہیں، مگر اس میں ضرور ہے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس انداز سے، اب جیسے آپ نے اگلے سوال میں کہا کہ گھر گھر بھیجنا بچوں کو کہ جی ہمیں کچھ دے دیں، اس میں آپ خود سوچئے جب یہ بچے عالم دین بنیں گے، جن کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے رہیں، کبھی ان کو تبلیغ دین صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ایسے مدرسے چلانے کا کیا فائدہ ہے کہ جس میں آپ بچوں کی عزت نفس کو اتنا مجروح کر دیں، انہیں عام لوگوں کے سامنے منگوا کر اتنا ذلیل کر دیں کہ آئندہ وہ جب کسی منصب پر پہنچے تو ان کے ساتھ نگاہیں ملا کر گفتگو بھی نہ کر سکیں، تبلیغ دین کرنے کے بھی قابل نہ رہیں، تو پھر کیا فائدہ پھر ایسے مدرسے چلانے کا؟ ایسی جو بیچارے جو کم علم انتظامیہ ہے، غیر تربیت یافتہ انتظامیہ ہے، سب سے پہلے انہیں تربیتی کورس کرنا چاہیے کہ مدرسہ چلتا کیسے ہے، عزت نفس کو ملحوظ رکھ کر، علماء کے وقار کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر وہ مدرسہ کھولیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ چھوٹی صحیح ضرورت نہیں ہے، بلکہ بھئی چونا کروانا ہے اس کے لیے بھی پیسے مانگ رہے ہیں، جھاڑو دلوانی اس کے لیے بھی پیسے مانگ رہے ہیں، ایک فانوس لگانا اس کے لیے بھی پیسے مانگ رہے ہیں، یہ غیر ضروری چیزیں، اس کے لیے سوال کرنا بالکل ناجائز ہوگا، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی پوچھتی ہیں کہ یہ جو مدرسے کی ضرورتیں پوری کرنا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یا عام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں، اول ذمہ داری تو منتظمین کی ہے، مینجمنٹ کی ہے، کیونکہ وہ مدرسہ لے کے چل رہے ہیں، لیکن لازم سی بات ہے کہ وہ بیچارے اپنے پاس سے تو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے عام لوگوں کو چاہیے کہ وہ مدرسے کی ضروریات کو دیکھیں کہ کیا ضرورت ہے۔ سوال کرنے کی میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے، خود آ کے پوچھنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو ہمیں بتائیے، ہم دے دیں۔ بلکہ میں اکثر ترغیب دیتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح مدرسہ چل رہا ہے، صحیح العقیدہ لوگوں کا مدرسہ ہے، صحیح اس میں پڑھائی ہو رہی ہے، دیانت دارانہ انداز سے ہو رہی ہے، تو خود آپ کو اپنی تنخواہ کا ایک حصہ وہاں پر دینا چاہیے تاکہ یہ مدارس چلیں۔ تو اس لیے
اولاً ذمہ داری تو مینجمنٹ کی ہے. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ تھے, یہ کم از کم 70 صحابہ, زیادہ سے زیادہ 100 سے بھی اوپر چلے جایا کرتے تھے. ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک محتمیم کی حیثیت رکھتے تھے, اور دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ ان کو مالی طور پر یا کھانے کے اعتبار سے, لباس کے اعتبار سے سپورٹ فراہم کرتے تھے. تو یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے, کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے مطلب عام لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں عرف ہے کہ مدرسوں میں کولر لگے ہوتے ہیں یا پنکھے ہوتے ہیں, اب اگر انتظامیہ بچیوں کو بھیجتی ہے گھروں میں کہ بھئی اے سی کے لیے چندہ دو تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل غلط ہے. میں نے ابھی پہلے کہا یہ بلا ضرورت سوال ہوگا, اے سی کے لیے چندہ مانگنا, جبکہ کولر بھی لگ سکتے ہیں, پنکھے بھی لگ سکتے ہیں. تو اس طرح کے آسائشوں کے لیے چندہ مانگنا یہ اپنے آپ کو گویا کہ ذلت پر پیش کرنا ہے, اور شریعت اس کو بالکل محبوب نہیں رکھتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر حج پر جائیں تو نامحرم اور محرم ایک کمرے میں, یعنی نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں, جیسے مرد عورتوں کا اختلاط ہو جائے. تو آپ کہتی ہیں کہ یہاں سے کوئی جو کاروان والا ہے وہ یہ کہہ کر لے جائے, جو ایجنٹ ہے, کہ وہاں پہ سیپریٹ روم ہوں گے اور قریب قریب ہوں گے, لیکن جب جائیں تو پتہ چلے کہ وہ تو ایک ہی کمرے میں انتظام کر دیا گیا ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ اور اس میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ پھر اس شخص کو بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں, حکم شرع بتائیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے دھوکے باز آدمی سے ایک ہی دفعہ آپ چیٹ ہو جائیں اس کے بعد کبھی نہ ہو, بلکہ اس کو عام کریں, لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اس نے اس طرح ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے, تاکہ لوگ اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. اور وہ بڑا سخت گناہ گار ہے, اور یہ اگر وہاں کی آپ انتظامیہ سے بات کریں, اس طرح کے دھوکہ دینے والے ایجنٹوں کو پکڑ لیا جاتا ہے جو آپ سے مطلب جھوٹ بول کے آپ کو لے کر جائیں, تو ایسے شخص کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے جو چیٹر قسم کے لوگ ہیں, جو ایک فیلڈ کو گندا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نشاندہی کرنا از حد ضروری ہے. جو اتنا خوف خدا نہیں رکھتے کہ مکے اور مدینے میں جا کے جھوٹ بولیں, اور وہاں پر جو حاجی ہیں, بیچارے عمرہ کرنے والے ہیں, جو اللہ کے ایک طرح سے مہمان ہیں, ان کو شدید اذیت اور کوفت میں اور غم میں اور صدموں میں مبتلا کریں. اتنا ظالم قلب رکھنے والا ہرگز قابل رحم نہیں ہو سکتا. اس کو اس کے انجام تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے. یقیناً میرے جملے کسی ایجنٹ کو تو اچھے نہیں لگیں گے, کیونکہ ان کا جو گھر, ان کے بیوی بچوں کے جو پیٹ پل رہے ہیں وہ اسی جھوٹ اور حرام سے پل رہے ہیں. تو جب یہ ضرب لگتی ہے تو پھر کہاں وہ بیچارہ پسند کرے گا. لیکن آپ آج آسائشیں حاصل کر لیں, لوگوں کی بددعائیں حاصل کر کے, پھر اس کے بعد مرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ قبر میں ہوتا کیا ہے. اس لیے یہ بالکل غلط رویہ ہے. بہرحال وہاں پہ جا کے اگر ایسا نظر آئے تو کوئی درمیان میں ایک چادر اور پردہ بڑا سا لگایا جائے, تاکہ مرد عورت علیحدہ ہوں, ایسا نہ ہو کہ بلا پردہ بیٹھے رہیں. یہ کہتی ہیں اگر فجر کا وقت بہت زیادہ تنگ ہو اور ہمیں یقین ہے کہ ہم مکمل پوری نماز پڑھیں گے فجر کی, یعنی مکمل طریقے سے تمام سنن اور مستحبات کا خیال رکھ کر, تو وقت ہی چلا جائے گا, تو کیا ہم شارٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جو بالکل پڑھ سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً تکبیر لگائیں, ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں, اس کے بعد متصلاً سورت پڑھیں, رکوع کریں, اس میں ایک بار تسبیح پڑھیں, پھر سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد, پھر سجدے میں جائیں, ایک بار تسبیح, اگلے سجدے میں بھی ایک بار تسبیح, پھر کھڑے ہو جائیں, الحمد شریف سورت پڑھیں, پھر یہی معاملہ کریں. آخر میں التحیات کے بعد صرف اتنا کہہ دیں اللہم صلی علی محمد, اور سلام پھیر دیں, انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک ہی کہتی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کا عادی ہو اور کبھی پھر وہ بیٹھ کر پڑھے تو اس کو پورا ہی ثواب ملے گا, اور اسی طرح اگر وہ نہ بھی پڑھے تب بھی پورا ثواب ملے گا. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے ایک مستقل کرنے والے عمل کی ادائیگی سے محروم ہو جاتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جو حالت صحت میں وہ عمل کرتا تھا, جو بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے, ان تمام کا مکمل ثواب حاصل ہوتا ہے, کیونکہ اس کی نیت تھی کہ میں کروں گا, اگر وہ لیکن صحت نے اجازت نہ دی تو مکمل ثواب حاصل ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ حالت صحت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں کئی سال سے, اور پھر آپ نے ایک دفعہ حالت صحت میں بیٹھ کے نماز پڑھی تو پورا ثواب نہیں ہے, آدھا ملے گا. ایسے اگر نوافل نہیں پڑھیں گے تو پھر کس چیز کا ثواب؟ جب عمل ہی نہیں ہے تو ثواب کیسے ملے گا؟ ہاں جو میں نے آپ کو بتایا بیماری کے اندر یہ نس آ گئی ہے تو وہ اس میں ثواب مل جائے گا. ایک یہ کہتی ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں گمان ہے کہ جی سور کا گوشت ملایا گیا ہے. ایسی ویڈیوز ہمیں مل گئی ہیں, کلپس, جس میں بتایا گیا فلاں چاکلیٹ میں ایسی چیزیں فلاں ہیں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیے کہ ہر چیز کو اچھی طرح سمجھیں. پہلی بات کہ جو یہ مطلب جو کلپس وغیرہ ہیں اس میں فیک بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, جھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس لیے ہر چیز پہ آپ یقین کامل نہیں کر سکتے.
نمبر 2 وہ کلپ چلانے والے کون ہیں، خبر دینے والے کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، پھر مسلمان بھی ہے تو فاسق فاجر ہے، مستور الحال ہے یا عادل ہے۔ تو ایسی جو حرام کی ناپاک کی خبریں ہیں، اس میں کافر کی خبر اور جس آدمی کا پتہ ہی نہ ہو، مجہول آدمی، ان کی خبر کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلپس ہوتے ہیں باہر کے، باہر جو چاکلیٹس بن رہی ہیں یا باہر جو چیزیں تیار ہو رہی ہیں ان میں کیا کیا ڈل رہا ہے، اور آپ کے ملک میں جو تیار ہو رہی ہیں اس میں کیا کیا ڈل رہا ہے، اس میں بعض اوقات زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جو چیزیں ڈل رہی ہیں وہ آپ کے ملک میں اگر وہی کمپنی بنا رہی ہے تو بعینی وہی چیزیں ڈالے گی، بعض اوقات اس کا آلٹرنیٹ ڈالا جاتا ہے کہ وہاں پر فلاں چیز اور یہاں پر اس کا متبادل ڈال کر وہ پورا کرتے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر گرفت کا بھی خوف ہوتا ہے، چھاپا پڑنے کا خوف ہوتا ہے، بعض ممنوع چیزیں ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ نے بھی آخر کچھ قوانین بنائے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ سارے شترے بے مہار ہمارے ملک میں آ کے جو کچھ کر لیں، اس لیے تشویش کا شکار ہر ایک چیز کے اندر ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اور اصول شرع میں کئی مرتبہ آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کسی چیز کو ناپاک قرار دینے یا نجس قرار دینے یا حرام قرار دینے کا اصول یہ نہیں ہے کہ جی فلاں نے کہا اور فلاں سے ہم نے سنا، بلکہ اس کے چند اصول ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ نے اس میں حرام چیز کو ملتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، نمبر 1۔ اگر نہیں دیکھا تو کوئی عادل شخص خبر دے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حرام چیز کو ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ عادل شخص وہ ہے جس کا ظاہر باشرہ ہو، نیک پرہیزگار متقی ہو، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، جہاں وہ مارکیٹ وغیرہ میں سب گواہی دیتا ہوں کہ ایماندار ہے، وہ عادل ہے۔ وہ جب خبر دے گا کہ میں نے دیکھا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خود دیکھا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ خود کمپنی یہ بتائے کہ ہم اس میں یہ چیز ملاتے ہیں باقاعدہ، جیسے وہ کبھی کبھار آپ دیکھیں ریپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس میں اگر حرام چیز لکھی ہوئی ہے اس کا بھی آپ اعتبار کر سکتے ہیں، کیونکہ باہر والے اکثر غلط بیانی نہیں کرتے ہیں، ڈالتے ہیں تو صحیح بولتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو پھر آپ اس کو حرام اور نجس نہیں کہہ سکتے۔ اب دل نہ مانے تو آپ چھوڑ دیں، ورنہ آپ اس کو اگر کوئی استعمال کرے تو اس کے اوپر فتویٰ لگا نہیں سکتے ہیں۔ ابھی کچھ بلکہ 3-4 سوال ابھی باقی ہیں، لیکن پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ پہلے ان سوالات کے جوابات دیں گے، پھر نئی کالز لیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بے شمار عزتوں سے نوازے، ہر غم سے محفوظ فرمائے اور سچی فکر آخرت اور اس کے لیے سنجیدہ کوشش کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔